السلام علیکم۔ وائس آف قاسم میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے ہی دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی نے اپنے 2000 جانساروں کے ساتھ ایسی حکومت قائم کی جس نے 700 سالوں تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ اس کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے اس دنیا کو سب سے زیادہ سائنسدان اور ڈاکٹرز دیے۔ ارطغرل غازی علم کی اہمیت کو جانتے تھے۔ دوستو، ارطغرل غازی ایسے بہادر انسان تھے جن سے منگول اور صلیبی بھی دہشت کھاتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگولوں نے سارے مسلمان ممالک کو تباہ کر دیا تھا تو ارطغرل غازی نے ہی سوگوت میں سب سے پہلے دوبارہ حکومت قائم کی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ چین میں جن مسلمانوں پر آج ظلم ہو رہا ہے وہ اوغوز اور ارطغرل کی نسلوں میں سے ہی ہیں۔ دوستو، ارطغرل غازی ہر فیصلہ قرآن کی روح سے کرتا تھا، یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی بھی سوگوت میں اسلامی قانون کے مطابق تجارت کرتے تھے۔ دوستو، ارطغرل غازی جب اناطولیہ میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے ہی صلیبیوں نے جنگیں چھیڑ رکھی تھی اور دوسری طرف منگول بغداد میں 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کر چکے تھے۔ ارطغرل غازی کے آنے کے بعد اناطولیہ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ دوستو، ارطغرل غازی کے چند ہزار جانصاروں نے چنگیز خان کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف ارطغرل غازی کی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو انقرہ کی سرزمین کا مالک بنا دیا۔ دوستو، ارطغرل غازی قرآن کے اصولوں کے مطابق حکومت کرتے تھے۔ ان کی نظر میں سب برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی کے انصاف سے متاثر ہو کر بہت غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو، بہت سے صلیبی کمانڈروں اور چنگیز خان کی فوج کے کمانڈروں نے بھی ارطغرل غازی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سوگوت میں آنے کے بعد سب سے پہلے ارطغرل غازی نے سوگوت کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ دوستو، سوگوت کو فتح کرنے کے بعد ارطغرل غازی نے وہاں ایسا نظام قائم کیا کہ یہ شہر سلجوق سلطنت کا سب سے اہم شہر شمار ہونے لگا۔ ارطغرل غازی کی حکومت میں یورپ اور دور دراز سے لوگ سوگوت میں تجارت کرنے آتے تھے۔ ارطغرل غازی ایک انصاف پسند لیڈر تھے۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف سب سے بڑی سازشیں کرنے والے سلجوقی وزیر سعادتدین کوپیک کو بھی ارطغرل غازی نے قتل کیا۔ دوستو، ارطغرل غازی نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس نے بہت جلد آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ، ایشیا سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ 17ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی۔ جاپان اور روس جیسے ملک بھی سلطنت عثمانیہ سے قرضے لیتے تھے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ جب سازشوں کی وجہ سے ختم ہوئی تو 40 سے زیادہ ممالک وجود میں آئے۔ ارطغرل غازی کے خاندان کے 36 لوگوں نے 700 سال تک آدھی دنیا پر حکومت کی۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے 500 سے زائد جنگیں لڑیں اور زیادہ تر جنگوں میں فتح حاصل کی۔ منگولوں اور صلیبیوں نے ارطغرل غازی کو مارنے کی ہزاروں کوششیں کی مگر وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ صلیبی مسجد اقصی اور مسجد حرام کو شہید کرنا چاہتے تھے مگر ارطغرل غازی نے ان کے سب منصوبے ناکام بنا دیے۔ دوستو، اسرائیل 13ویں صدی میں ہی اپنا ملک بنانا چاہتے تھا اور اس کے لیے انہوں نے مسلمان ملکوں کو ختم کرنے کی سازشیں بھی کی، لیکن ارطغرل غازی کی وجہ سے ان کے سب منصوبے ناکام ہو گئے۔ دوستو، جب 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو بعد میں دستاویزوں سے پتہ چلا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں کئی سو سالوں سے کی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ بہت سے یہودی مسلمانوں کے بھیس میں مسجدوں میں امامت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں سے سلطنت عثمانیہ کی محبت ختم کر سکیں۔ دوستو، ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے عثمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ امریکہ نے جہاں اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم کہا ہے تو وہیں اسرائیل اسے دنیا کے لیے خطرہ بتا رہا ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مسلمان کہیں پھر سے خلافت کی بات نہ کرنے لگ جائیں۔ دوستو، ارطغرل غازی کا نام لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔